السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں اپنی 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ میری تینوں بہنیں مجھ سے بڑی تھیں اور ان تینوں بہنوں کی شادی کی ذمہ داری میرے ہی کندھوں پر تھی۔ میرے ابو کا انتقال چند سالوں پہلے ہی ہو گیا تھا۔ ابو کے انتقال کے بعد سے امی اور میری بہنیں گھر میں سلائی کر کے گھر کا خرچہ اٹھا رہی تھیں، مگر اس مہنگائی کے دور میں گھر کا خرچہ اٹھانا آسان کام ہرگز نہیں تھا۔ جب تک ابو زندہ تھے ہماری زندگی عیش و عشرت سے گزر رہی تھی۔ کسی چیز کی ہمیں کبھی بھی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ہمارے گھر میں ہر چیز وافر مقدار میں موجود رہتی تھی۔ ابو ایک نجی کمپنی میں ملازم تھے۔ ان کی تنخواہ اتنی تھی کہ ہمارا گزارا سکون سے ہو رہا تھا۔ جس چیز کی بھی فرمائش کرتے وہ فوراً ہی حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ غرض کے ابو نے اپنی زندگی میں ہمیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی امی کو اچھے سے اچھا کھلایا اور پہنایا تھا۔ امی اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزارنے کی عادی تھیں۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ پیسوں کی تنگی یا کھانے کی تنگی کیا ہوتی ہے۔ ابو ہم سب کے سروں پر ایک سائبان تھے جو کڑی دھوپ میں ہم کو سایہ دیے ہوئے تھے۔ ان کے زندہ ہوتے ہوئے ہم کو زمانے کے سرد و گرم کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ اس وقت تو زندگی پھولوں کی سیج معلوم ہوتی تھی، جہاں کبھی کسی غم کا دکھ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ میں اپنے ابو کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ مجھے اپنا بازو تصور کرتے تھے اور اکثر وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے دکھائی دیتے۔ اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا ہے اور ان کا بازو بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میں بھی اپنے ابو سے بہت محبت کرتا تھا۔ رات کو وہ جب تک گھر نہیں آ جاتے تھے میں کھانا نہیں کھاتا تھا، بلکہ ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک ابو گھر نہیں آ جاتے تھے۔ اکثر تو ہم لوگ بھوکے ہی سو جاتے تھے، اور جب ابو گھر آتے تو ان کے آنے کی خوشی میں دوبارہ اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ابو نہ صرف مجھ سے بہت پیار کرتے تھے بلکہ اپنی تینوں ہی بیٹیوں سے بھی بے تحاشا پیار و محبت سے پیش آتے تھے۔ آج تک ہماری کوئی فرمائش ایسی نہیں تھی جسے ابو نے کبھی ٹالا ہو۔ یہاں ہمارے منہ سے ایک بات نکلتی تھی اور ابو اسے فوراً ہی پوری کر دیا کرتے تھے۔ ہماری زندگی جنت جیسی گزر رہی تھی۔ میری امی بھی ایک خالص گھریلو خاتون تھی۔ وہ سارا دن گھر کی صفائی ستھرائی اور کچن کے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ وہ گھر کو بالکل شیشے کی طرح چمکا کر رکھا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی ذات سے آج تک ابو کو کوئی تکلیف نہیں دی تھی۔ کچھ عرصہ سے ابو کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ کافی ڈاکٹروں کو دکھایا مگر مرض کی وجہ کوئی بھی نہیں پکڑ سکا۔ ڈاکٹر ابو کو دوائی دے دیتے جنہیں کھا کر ابو کو وقتی طور پر آرام تو آ جاتا تھا، مگر پھر کچھ دنوں بعد ان کی طبیعت دوبارہ سے بگڑنے لگتی تھی اور انہیں بالکل بھی آرام نہیں آتا تھا۔ پہلے تو انہیں دوائیوں سے آرام آ جاتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ان کی طبیعت مزید خرابی کی طرف ہی جا رہی تھی۔ اب دوائیاں بھی ان کا درد کسی صورت کم نہیں کر رہی تھیں، اس لیے اب ڈاکٹر انہیں درد دور کرنے کے انجیکشن لگانے لگے تھے۔ اس سے بھی انہیں وقتی طور پر آرام آ جاتا تھا، مگر پھر کچھ دن بعد ان کی طبیعت ویسی ہی ہو جاتی۔ میری امی کو کسی کے پتہ بتایا کہ ایک ہسپتال میں بہت بڑے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، وہ شاید مرض کی اصل وجہ کو پکڑ سکیں۔ امی نے ابو سے ضد کرنی شروع کر دی کہ وہ ان کے ساتھ اس ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ ابو اس ڈاکٹر کے پاس جانے سے ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے، مگر ایک دن جب ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑی تو امی انہیں زبردستی اس ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس ڈاکٹر نے ابو کے کئی ٹیسٹ لکھ دیے اور انہیں لازمی کروانے پر زور دیا۔ ابو کے وہ ٹیسٹ کروا لیے۔ جب ان ٹیسٹ کی رپورٹس آئیں اور ڈاکٹر نے جو بات بتائی وہ سن کر ہم سب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور ہمیں اس بات کا بالکل بھی یقین نہیں آیا کہ قسمت ہمارے ساتھ ایسا بھی کھیل کھیل سکتی ہے۔ جس گھرانے میں کہکہے گونجا کرتے تھے آج وہاں سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سب ایک دوسرے کی طرف ایک امید کی کرن لے کر دیکھ رہے تھے، مگر دوسری جانب سبھی لوگ ایک دوسرے سے نظریں چرانے پر مجبور تھے، کیونکہ سبھی لوگ اچھے سے جانتے تھے کہ کینسر کس قدر ظالم اور سفاک مرض ہے۔ یہ ہمارے اپنوں کو ہم سے چھین کر لے جاتا ہے اور ہم لوگ صرف ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، اور یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ ہمارے ابو کو آنتوں کا کینسر ہو چکا تھا اور اب وہ اپنے کینسر کی لاسٹ سٹیج پر تھے، جہاں سے کسی بھی انسان کا واپس آنا بالکل ہی ناممکن ہوتا ہے۔
ہماری زندگیاں بھی ممکن اور ناممکن کے درمیان جھول رہی تھیں۔ امی اور بہنوں کو دن رات رونے سے کام تھا، اور میری عمر ابھی 17 برس تھی جب زندگی مجھے اپنا اس قدر بھیانک روپ دکھا رہی تھی۔ میں اپنے ابو کے ساتھ پورا دن ہسپتال میں رہتا تھا۔ اب ابو نے اپنی نوکری پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اب وہ اپنی بیماری سے لڑنے کے لیے ہسپتال میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کی صحت اس قدر گر چکی تھی کہ کوئی بھی انہیں دیکھ کر یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی صحت کبھی قابل رشک ہوا کرتی تھی۔ امی اور بہنیں تو ابو کی یہ حالت دیکھ کر سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھیں۔ ایسے میں مجھے ہی ان سب کو سنبھالنا تھا، میں جو کبھی بالکل لاپرواہ سا لڑکا ہوا کرتا تھا، اب گھر کے یہ حالات دیکھ کر بالکل خاموش تباہ ہو جاتا تھا، کیونکہ حالات واضح طور پر ہاتھوں سے نکلتے محسوس ہو رہے تھے۔ جب ابو نے کام پر جانا چھوڑا اور اسپتال میں داخل ہو گئے تو ان کی نوکری بھی ختم ہو گئی۔ یوں گھر کا خرچہ چلانے کے لیے کوئی آسرا نہ بچا۔ زندگی بھر کی جمع پونجی تھی، وہ اسپتال میں ابو کی بیماری پر خرچ ہونے لگی۔ ابو امی کو بہت منع کرتے کہ یہ پیسے امی ان کی صحت پر نہ لگائیں اور بچوں کے لیے اٹھا کر رکھیں۔ امی ابو سے یہی کہتی کہ اگر آپ ہی نہیں رہیں گے تو ہم ان پیسوں کا کیا کریں گے۔ ابو جان گئے تھے کہ ان کی بیماری ناقابل علاج ہے اور سب ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ وہ دن جیسے ہماری زندگی میں قیامت کے دن تھے۔ ہم لوگوں کو کسی پل بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ ایسے میں دوست، رشتہ داروں، سبھی لوگوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ہم لوگ اس دنیا میں بالکل ہی تنہا اور بے آسرا ابو کی جان بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، مگر ہماری ساری کوششیں بے سود ثابت ہو رہی تھیں۔ اور ایک دن ابو ہم سب کو تنہا چھوڑ کر خاموشی سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج ہمارے سر سے چھت چھین لی گئی ہے۔ لوگ ہمیں یتیم اور بے آسرا جان کر ہمارے سروں پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ابو کیا گئے، ہماری تو دنیا ہی ویران ہو گئی تھی۔ ابو ہمارے لیے ایک گھنا سایہ تھے، جن کے ہوتے ہوئے ہمیں کبھی بھی زمانے کی دھوپ نہیں لگی تھی۔ زمانہ کس قدر بے رحم ہے، اس بات کا ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ابو کے مرنے کے بعد جو رشتہ دار ہماری آؤ بھگت کرتے نہیں تھکتے تھے، وہی رشتہ دار اب ہم لوگوں سے نگاہیں چرانے لگے تھے کہ کہیں ہم ان لوگوں سے کچھ مانگ نہ لیں۔ وہ دن ہماری پریشانی کے دن تھے۔ ان دنوں ہمیں اپنے اور پرائے میں فرق واضح محسوس ہونے لگا تھا۔ کوئی بھی ہمارے برے وقت میں ہماری مدد کرنے کو آگے نہیں آیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ ابو نے اچھے وقتوں میں یہ گھر بنا لیا اور ہمارے سروں پر اپنی ایک چھت میسر تھی۔ اگر یہ چھت بھی پرائی ہوتی تو میں 3 جوان بہنوں کو لے کر کہاں جاتا؟ یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ابھی میں انٹر کے پہلے سال میں تھا، مجھے تو کوئی نوکری ملنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ابو جس کمپنی میں کام کرتے تھے، میں وہاں بھی نوکری کی تلاش میں گیا۔ وہاں سب لوگوں نے ہی مجھ سے ہمدردی جتائی اور مدد کرنے کا وعدہ کیا، مگر کسی نے بھی اپنا وعدہ وفا نہ کیا اور میں وہاں سے بھی بے یار و مددگار لوٹ آیا۔ آہستہ آہستہ گھر سے تمام جمع پونجی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ پیسے ابو کی بیماری پر لگ گئے اور کچھ پیسے ابو کے جنازے پر اور مہمانوں کے کھانا کھلانے پر لگ گئے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ عجیب ہی کوئی دستور ہے کہ میت والے گھر میں دیگیں بنے اور سب کھانا کھائیں۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ان لوگوں کا آخری سہارا اور کمانے والا جا چکا ہے، کون ان کا سہارا بنے گا؟ مگر سب کو ہی کھانے سے مطلب تھا، اور اب گھر میں خرچہ چلانے کے لیے باقی کی جمع پونجی خرچ ہو رہی تھی۔ ایسے میرا گھر میں کما کر لانا بہت ضروری تھا، ورنہ شاید ہمیں کھانے کے بھی لالے پڑ جاتے اور ہم پیسے پیسے کے محتاج ہو جاتے۔ میں نے جگہ جگہ نوکری کے لیے درخواستیں جمع کروائیں، مگر کہیں سے بھی کوئی مثبت جواب نہیں آیا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ مجھ میٹرک پاس کو کون نوکری دیتا۔ میرے ابو نے ہمیشہ سے میرے لیے یہی خواب دیکھا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنوں گا اور ان کا نام روشن کروں گا، اور اب میں اپنی پڑھائی کو چھوڑ کر در در پھر رہا تھا اور نوکری کی تلاش میں خوار ہو رہا تھا۔ میں صبح کا ایک کپ چائے کا ہی پی کر گھر سے نکلتا تھا، بس کے پیسے بچا کر میں گھنٹوں پیدل سفر طے کیا کرتا تھا اور رات گئے گھر میں داخل ہوتا تھا۔ بھوکے پیٹ دن اس قدر لمبا محسوس ہوتا کہ کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ آخر کار مجھے ایک جگہ نوکری مل گئی۔ میں اس دن بہت خوش تھا اور خوشی خوشی امی اور بہنوں کو یہ خبر سنائی تھی۔
اور اگلے دن سے ہی نوکری پر جانے لگا اور وہاں دل لگا کر کام کرنے لگا۔ پورے مہینے میں نے بہت دل لگا کر کام کیا، مگر جب مجھے تنخواہ ملنے کا وقت آیا تو انہوں نے مجھے یہ کہہ کر نوکری سے نکال دیا کہ ان لوگوں کو میرا کام پسند نہیں آیا اور اس کام کے لیے میری قابلیت بھی کم ہے، جبکہ در حقیقت میں نے وہ کام اس کام کی اہلیت رکھنے والوں سے کہیں زیادہ بہتر کیا تھا، مگر ان لوگوں کو مجھے تنخواہ نہیں دینی تھی۔ جبھی انہوں نے یہ بہانہ کر کے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ میں جو صبح سویرے اٹھ کر تیار ہو کر آفس گیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آج تنخواہ ملے گی تو سب بہنوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر ہی گھر جاؤں گا، میرا یہ خواب اور سوچ دھری کی دھری رہ گئی اور میں اپنا سموں لے کر رہ گیا۔ اس دن میرا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے پوری دنیا ہی ظالم نظر آنے لگی اور صاف ستھری نوکری کرنے کا میرا خواب چکنا چور ہو گیا۔ مجھے کہیں سے بھی نوکری کا آسرا نہ ملا اور گھر میں رکھی جمع پونجی بھی ختم ہونے کو آئی تو امی اور بہنوں نے گھر میں ہی سلائی کا کام شروع کر دیا۔ امی سلائی میں طاق تھیں اور آج یہی ہنر ان کے کام آ رہا تھا۔ امی میری ساری بہنوں کو بھی سلائی سکھائی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بھی سلائی میں بہت اچھی تھیں اور اسی ہنر کو انہوں نے اپنا ذریعہ معاش بنا لیا اور اس طرح گھر کا تھوڑا بہت خرچہ سلائی کی کمائی سے پورا ہونے لگا۔ مگر لوگوں کے کپڑے سی کر بھی امی کتنا ہی کما لیتی، گھر کا خرچہ بہت ہی کھینچ تان کر چل رہا تھا۔ جب میں نے گھر کے بگڑتے حالات دیکھے تو اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ وہ ایک دکان پر مکینک کا کام کرتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ بھی مجھے کسی دکان پر لگوا دے۔ میرے سارے حالات سے باخبر تھا اور مجھے وہ کئی بار بول چکا تھا کہ اگر کہیں نوکری نہیں مل رہی تو میں مکینک کا کام کر لوں، مگر میں اس پیشے میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ مگر وقت اور حالات کی وجہ سے مجبور ہو کر میں یہ کام کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں اپنے دوست کی دکان پر پہنچا تو وہ کالے اور میلے کپڑوں میں ملبوس ایک گاڑی کو کھولنے میں لگا ہوا تھا۔ مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو فوراً ہی کام چھوڑ کر میری جانب لپکا اور مجھ سے مصافحہ کیا۔ آج مجھے اس کے کالے ہاتھوں سے چڑ محسوس نہیں ہوئی تھی، ورنہ مجھے یاد ہے کہ جب میں اکثر اس سے ملتا تھا اور اس کے ہاتھ جا کے دیکھتا تھا تو میں اس سے ہاتھ ملانے سے اجتناب برتتا تھا، مگر آج جانے کیوں میں نے خود ہی ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا اور اس نے میرا بڑھا ہوا ہاتھ خوش دلی سے تھام لیا۔ میں گہری نظروں سے آس پاس کا جائزہ لیا۔ وہاں تقریباً سبھی لوگ ایسے تھے اور میلے اور کالے کپڑوں میں ہی ملبوس تھے۔ چند ایک لوگ ایسے تھے جو صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ لوگ بھی اپنی گاڑی کے ٹھیک ہونے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ میں نے دکھی دل کے ساتھ سوچا کہ کیا مجھے بھی ان لوگوں کی طرح ہی کالے کپڑے پہننے ہوں گے اور یوں دھول مٹی میں یہ کام کرنا پڑے گا۔ یہ سب سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو جلملانے لگے، جنہیں میں نے نہایت مہارت سے چھپا لیا۔ میں نے جب وہاں کا ماحول دیکھا تو وہ سب مجھے ایک بھیانک خواب لگ رہا تھا۔ میں نے ایسا ماحول کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے دوست کے ہاتھ پاؤں مٹی اور ڈیزل سے اٹے ہوئے تھے۔ وہاں ایک کونے میں کچھ لڑکے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ شاید ان لڑکوں نے ہاتھ دھونے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی اور یوں ہی کھانا کھانے بیٹھ گئے تھے۔ میں ایک طرح سے ایسی زندگی پہلی بار ہی دیکھ رہا تھا اور دیکھ کر حیرت زدہ ہو رہا تھا۔ میرا دوست مجھے اپنے ساتھ اپنی دکان سے چند قدم کی دوری پر ایک دوسری دکان میں لے آیا۔ یہاں کا ماحول بھی اسی دکان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ ہر جگہ ہی کالک رات کی سیاہی کی مانند بکھری پڑی تھی۔ کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں سے کچھ سفیدی کی جھلک یا رمک نظر آتی ہو۔ دکان کی دیواروں کا رنگ تک کالا، جو شاید کسی زمانے میں کسی اور رنگ کا ہوا کرتا ہوگا۔ میرے دوست نے میرا تعارف ایک ادھیڑ عمر شخص سے کروایا۔ وہ شخص وہاں بیٹھا دکان کے سارے لڑکوں کو ہدایت دے رہا تھا اور اچھے سے کام کرنے کی تلقین کر رہا تھا۔ میرا دوست مجھے لے کر اس آدمی کی طرف بڑھا اور اس آدمی سے میرا تعارف کروایا۔ اس آدمی نے مجھے سر سے پیر تک بغور دیکھا اور وہ پہلی ہی نظر میں مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ میں ضرورت مند ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ برخوردار ضرورت مند لگتے ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ زندگی پہلی بار دیکھ رہے ہو اور حیران ہو رہے ہو۔ میں نے اس کی بات سنی تو چونک گیا۔ وہ بندہ زمانہ دیکھ کر بیٹھا تھا، پل میں ہی لوگوں کو دیکھ کر پہچان سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے صحیح کہا کہ میں یہ زندگی پہلی بار ہی دیکھ رہا ہوں اور حیران ہو رہا ہوں۔
میں نے آج سے پہلے یہ سب کچھ نہیں دیکھا تھا۔ میرے ابو نے مجھے بہت آسائشوں میں رکھا تھا۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج جانے کیوں میں خود ترسی کی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ بات بات پر میری آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ آج جیسے ابو کی یاد بہت شدت کے ساتھ آ رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے کہیں سے ابو مل جائیں اور میں ان کے گلے لگ کر بے تحاشا رونے لگوں۔ اس آدمی نے میرا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا تو سمجھ گیا اور مجھ سے کہا کہ فکر نہ کرو، کل سے تم یہاں نوکری پر آ جانا، یہاں تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں نے اسی وقت شکر کا سانس لیا کہ چلو کہیں سے تو کچھ پیسوں کا آسرا بن رہا ہے، ورنہ اب تو گھر میں یہ نوبت آ گئی تھی کہ کئی دن سے ہم لوگ پتلی دال پر گزارا کر رہے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ چند دن یہاں کام کروں گا، پھر جیسے ہی اچھی نوکری کہیں ملے گی میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہی نوکری میری قسمت میں رکھ دی گئی ہے اور اب دنیا مجھے ایک مکینک کے نام سے پہچانے گی اور آگے چل کر میری یہی پہچان بنے گی۔ میں اپنی پہچان ڈاکٹر کے نام سے کروانا چاہتا تھا، مگر میری قسمت کو شاید یہ بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ میری قسمت نے مجھ پر ستم کرنے کی ٹھان لی تھی اور اب مجھے اس کا سامنا کرنا ہی تھا۔ اگلے دن سے میں نے اس دکان پر جانا شروع کر دیا۔ پہلے دن جو میں نہایت صاف ستھرے کپڑے پہن کر دکان پر گیا تھا، رات تک وہ کپڑے بالکل ہی میلے اور کالے ہو چکے تھے۔ مجھے اپنے ہی کپڑوں سے الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی مجھے مکینک کے کام کی کوئی سمجھ ہی نہیں تھی، تو مجھ سے بس چھوٹے موٹے کام ہی لیے گئے، مگر ان کاموں میں ہی میرے کپڑے اس قدر خراب ہو چکے تھے۔ پورا دن مجھے ذرا سی بھی فرصت میسر نہیں ہوئی تھی۔ رات کو تھکا ہارا گھر لوٹا اور آج کی دہاڑی امی کے ہاتھوں پر رکھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر انہوں نے یہ آنسو مجھ سے چھپا لیے۔ میں ان کا درد جانتا تھا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اکلوتے بیٹے کو یوں مٹی میں رہتے دیکھ کر ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے وہ میں سمجھ سکتا تھا۔ اس لیے میں ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے انجان بنا رہا، ورنہ شاید میں ٹوٹ کے بکھرتا تو مجھے سمیٹنا بہت ہی مشکل ہو جاتا اور شاید ناممکن میں شمار ہوتا۔ اب میں دن رات محنت سے دکان پر کام کرنے لگا تھا۔ میں نے یہ سوچ چھوڑ دی تھی کہ میں یہاں سے کام چھوڑ کر کوئی دوسری نوکری تلاش کروں گا، کیونکہ میں یہ سمجھ گیا تھا کہ مجھے نوکری ملنا ممکن نہیں ہے۔ جبھی میں نے صاف ستھری نوکری کا خواب چھوڑ دیا اور مکینک کی دکان پر نوکری کرنے لگا۔ اور یہاں سے نوکری نہ چھوڑنے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ میرا استاد مجھے اتنے پیسے دے دیا کرتا تھا کہ میرا گھر کا خرچہ جیسے تیسے پورا ہو جایا کرتا تھا۔ اس وجہ سے بھی میں یہ نوکری چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ میں یہاں مزید دل لگا کر محنت کر رہا تھا۔ میرا استاد میرے کام سے بہت خوش تھا اور اکثر میری تعریف بھی کرتا نظر آتا تھا۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے کافی وقت گزرنے لگا تھا اور اب میں ایک ماہر مکینک بننے لگا تھا۔ اب استاد نے اپنی دکان کا تقریباً سارا ہی کام میرے ہاتھوں میں سونپ دیا تھا اور اب خود بس بیٹھ کر مجھے بتا دیتے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور میں کچھ ہی دیر میں سارا کام کر کے ان کے ہاتھوں میں تھما دیا کرتا تھا۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ میرے ہنر میں مزید صفائی آتی جا رہی تھی اور میں اپنے کام میں طاق ہونے لگا تھا۔ اکثر لوگ جو اپنی گاڑی صحیح کروانے استاد کی دکان پر آتے تھے وہ یہی فرمائش کرتے تھے کہ ان کی گاڑی کو میں خود اپنے ہاتھ سے چیک کر کے صحیح کروں۔ وہ دکان کے کسی اور کاریگر کے ہاتھ میں اپنی گاڑی نہیں تھماتے تھے اور میں ان کا کام بہترین کر کے دیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں کا اعتماد مجھ پر بڑھتا ہی جا رہا تھا اور سب کچھ مجھ کام کروانے کے خواہاں تھے۔ میں صبح سویرے دکان پر جاتا تو رات گئے ہی گھر میں داخل ہوتا تھا۔ میں اب اس کام میں انتھک محنت کر رہا تھا اور روز یہی سوچ کے انتھک محنت کرتا کہ آج 4 پیسے زیادہ کما لوں گا تو گھر لے جا کر سکوں گا۔ بس یہی سوچ کر میں روز محنت کرتا کہ میں اپنے گھر والوں کی ساری خواہشوں کو پورا کر سکوں۔ میرے سامنے میرے ابو کی مثال موجود تھی کہ کس طرح انہوں نے میری امی، میری تینوں بہنوں اور مجھے کس قدر عیش و عشرت میں رکھا تھا۔ ہمارے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی وہ میری ساری خواہشوں کو پورا کر دیا کرتے تھے، اور اب میں بھی یہی چاہتا تھا کہ میں اپنی امی اور بہنوں کی ساری خواہشوں کو پورا کروں، اور اس کے لیے مجھے جان توڑ محنت کرنی تھی۔ میں اپنے ابو کی کمی کو تو پورا نہیں کر سکتا تھا، مگر کچھ نہ کچھ تو لازمی کر ہی سکتا تھا۔ اب میں
پیسہ کمانے کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ میرا استاد اب بوڑھا ہونے لگا تھا، اب اس کی ہڈیوں میں زیادہ کام کرنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اس کے ایک طرح سے پوری دکان مجھے دے دی تھی، اب میں ہی اس دکان کو سنبھال رہا تھا۔ آگے جا کر مجھے اپنی بہنوں کی شادیاں بھی کرنی تھی، اور میں یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ بغیر جہیز کے میری بہنوں کی شادیاں اچھے خاندانوں میں نہیں ہو سکتی تھی۔ انہی دنوں میری بہن کے لیے ایک بہت اچھے اور بڑے گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ وہ لوگ بہت ہی پڑھے لکھے اور پیسے والے لوگ تھے۔ انہوں نے ایک شادی میں میری بہن کو پسند کیا تھا، اور اب ہمارے گھر میری بہن کا رشتہ لے کر آ گئے تھے۔ امی نے مجھ سے مشورہ کیا اور لڑکے کے بارے میں چھان پٹک کرنے کو کہا۔ میں نے چند ہی دنوں میں لڑکے کی ساری معلومات حاصل کر لی۔ لڑکا ہر لحاظ سے بہتر تھا، اپنا کاروبار تھا اور بہترین کما رہا تھا۔ غرض یہ کہ یہ رشتہ ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ میں نے امی سے یہی کہا کہ ہمیں اس رشتے کو گنوانا نہیں چاہیے، تو امی نے کچھ دن سوچ بچار کے بعد لڑکے والوں کو مثبت جواب دے دیا۔ یوں میری بڑی بہن کی بات ایک بہت ہی اچھے گھر میں طے ہو گئی۔ اب اگلا مرحلہ اس کی شادی کا تھا، اور اس کے لیے مجھے لاکھوں روپے درکار تھے، مگر ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ لڑکے والوں نے جلدی شادی کا کہہ دیا تھا۔ میری امی نے امید سے میری طرف دیکھا تھا۔ میں نے امی سے کہہ رہا تھا کہ آپ ہاں کر دیں، سبب پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اس کی ذات سے ہمیں کبھی بھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مگر میں خود بھی پریشان تھا کہ پیسوں کا بندوبست کیوں کر اور کیسے ہوگا۔ مجھے تو دور دور تک کوئی آسرا بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اگلے دن میں بہت ہی بوجھے دل کے ساتھ کام پر روانہ ہوا، کیونکہ لڑکے والے بس 1 مہینے کی مہلت دی تھی، اور اس 1 مہینے میں ہر صورت میں پیسوں کا انتظام کرنا تھا۔ پورا دن میں انہی سوچوں میں پریشان دکان پر کام کرتا رہا۔ مغرب کے وقت ایک لڑکی اپنی نئی گاڑی لے آئی۔ اس کی گاڑی چلتے چلتے بند ہو رہی تھی۔ اس کی گاڑی میں بہت کام تھا، اور اب تو دکان کے بند کرنے کا وقت بھی ہو رہا تھا۔ تو میں نے اس لڑکی سے کہا کہ وہ اپنی گاڑی یہیں چھوڑ جائے اور کل آ کر لے جائے، کیونکہ اس کی گاڑی میں بہت کام ہے اور اس کی گاڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سا وقت درکار ہے۔ اس لڑکی نے میری بات مان لی اور وہ گاڑی کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی گاڑی بالکل نئی اور چمکتی ہوئی تھی۔ میں نے اس گاڑی کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ سبھی اس گاڑی کو شو روم سے باہر آئے مشکل سے 2 مہینے ہی گزرے ہوں گے، اور اس قدر نئی گاڑی میں خرابی پیدا ہونا میری سمجھ سے بالکل ہی باہر تھا۔ میں اس وقت بالکل ہی فارغ بیٹھا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس کی گاڑی کو ابھی چیک کر لیا جائے۔ دکان سے سارے لڑکے جا چکے تھے، اب صرف دکان پر میں اور میرا استاد ہی باقی بچے تھے۔ میں نے اسی وقت اس گاڑی کو کھول لیا اور اس کا اچھے سے معائنہ کرنے لگا، تو میں نے دیکھا کہ بس گاڑی کی بیٹری کا ایک تار ہلا ہوا تھا۔ اس رات کو میں نے اس جگہ پر واپس بٹھا دیا تو گاڑی واپس ٹھیک طرح سے چلنے لگی۔ ابھی میں گاڑی میں گھسا، اس گاڑی کے سارے پرزے اپنی جگہ پر بٹھا ہی رہا تھا کہ گاڑی کی سیٹ کے نیچے میری نظر ایک کالے رنگ کے بیگ پر پڑی۔ میں نے جھک کر وہ بیگ اٹھا لیا۔ وہ بیگ کالے چمڑے کا بنا ہوا تھا اور باہر سے دیکھنے میں ہی بہت مضبوط دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس بیگ کو ہاتھ میں اٹھایا تو وہ بیگ مجھے بہت ہی وزنی معلوم ہوا۔ میں سوچنے لگا کہ جانے اس بیگ میں ایسا کیا ہے جو اس قدر وزنی ہو رہا ہے۔ میں نے وہ بیگ گاڑی سے باہر نکال لیا اور اپنے استاد کو لے جا کر دکھایا۔ میرے استاد نے اس بیگ کو جو کھولنے سے منع کر دیا کہ یوں کسی کی چیز کو اس کی مرضی کے بغیر نہیں دیکھتے، مگر میرے استاد نے سوچا کہ اس بیگ میں اس لڑکی کی کوئی قیمتی چیز ہوگی اور وہ ہماری دکان سے گم ہو گئی تو الزام ہم پر ہی آئے گا۔ تو میرے استاد نے مجھ سے کہا کہ میں یہ بیگ اپنے گھر پر لے جاؤں اور اسے بہت حفاظت سے اپنے پاس رکھ لوں۔ کل وہ لڑکی اپنی گاڑی لینے آئے گی تو یہ بیگ اس کے حوالے کر دوں۔ میں نے اپنے استاد کی بات مان لی اور اس لڑکی کی گاڑی کو ٹھیک کر کے وہ بیگ اپنے ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ جب میں بیگ لے کر گھر میں داخل ہوا تو امی مجھ سے پوچھا کہ اس بیگ میں کیا ہے، تو میں نے اپنی امی کو ساری کہانی سنائی کہ آج ایک لڑکی آئی تھی اپنی گاڑی صحیح کروانے، یہ بیگ اس کی گاڑی میں رہ گیا تھا۔ تو میرے استاد نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اس بیگ میں اس لڑکی کا کوئی قیمتی سامان ہو، اس لیے میں یہ بیگ اپنے ساتھ لے آیا ہوں تاکہ کل اس لڑکی کو میں یہ بیگ واپس کر سکوں۔ میں نے امی کے برابر میں وہ بیگ رکھ دیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس بیگ میں کیا ہوگا۔
میری چھوٹی بہن نے مجھ سے کہا کہ ایک بار مجھے ضرور اس بیگ میں دیکھنا چاہیے، مگر میں نے اسے منع کر دیا کہ کسی کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر دیکھنا برا ہوتا ہے۔ مگر اس نے مجھ سے کہا کہ وہ ضرور دیکھنا چاہتی ہے کہ اس بیگ میں کیا ہے۔ میری امی نے بھی اصرار کیا کہ مجھے ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس بیگ میں کیا ہے جو اس قدر وزنی دکھ رہا ہے، مگر میرا دل بالکل بھی نہیں مان رہا تھا کہ میں اس بیگ کو کھول کر دیکھوں۔ میری بہن نے مجھ سے کہا کہ ضرور اس بیگ میں سونا ہوگا جو اس قدر وزنی ہے، تو دوسری بہن نے کہا کہ ضرور اس میں لاکھوں روپے ہوں گے، مگر میں نے ان سے کہا کہ یہ بیگ ہمارا نہیں ہے بلکہ کسی اور کی امانت ہے، اور ہمیں امانت میں خیانت بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مگر میری بہنیں کسی صورت بھی راضی نہیں ہو رہی تھیں اور اسی بات پر زور دے رہی تھیں کہ اگر بات کسی بھی طرح یہ بیگ کھول کر دیکھ لیں۔ اسی اثنا میں میری بہن کے سسرال والوں کا فون آ گیا کہ انہوں نے شادی کی تاریخ منتخب کر لی ہے۔ 1 مہینے بعد چاند کی 10 تاریخ کو میری بہن کی بارات رکھ دی گئی تھی۔ یہ سن کر تو میری بہنیں خوش ہو گئیں، مگر میری امی کے چہرے پر تفکر کی لکیریں ابھر آئیں۔ فون رکھنے کے بعد میری امی نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں۔ جب ہم لوگوں نے حساب لگایا تو میرے پاس کتنے پیسے تھے، اس میں صرف یا تو شادی کا کھانا بن سکتا تھا یا پھر میں اپنی بہن کو چھوٹا موٹا جہیز دے سکتا تھا۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ اس مہنگائی کے دور میں شادی کرنا بھی آسان کام ہرگز نہیں ہے، بلکہ در حقیقت ہم لوگوں نے ہی نکاح جیسی سنت کو مشکل بنایا ہوا ہے۔ جہیز کو لعنت سب ہی مانتے ہیں، مگر اس لعنت کو لینے سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے۔ ہر کوئی خوشی خوشی جہیز لینے کے لیے راضی نظر آتا ہے۔ اگر بیٹی کو جہیز کے بغیر ہی اس کے سسرال کو رخصت کر دیا تو وہ لوگ تانے دے دے کر بیٹی کا جینا حرام کر دیتے ہیں، مگر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ سامنے والا بھی انسان ہے۔ ابھی میں اور امی اسی حساب کتاب میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میری تینوں بہنیں بھی سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک بہن نے کہا کہ اگر اس بیگ میں پیسے ہوئے تو میری بہن کی شادی بہت ہی آسانی کے ساتھ ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ میری بڑی بہن نے مجھ پر زور دیا کہ ایک بار یہ بیگ کھول کر دیکھ لوں، کیا پتہ اسی بیگ میں ہماری مشکل اور پریشانی کا حل چھپا ہو۔ اور پھر میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود میری بہنوں نے وہ بیگ کھول لیا۔ جیسے ہی میری بہن نے اس بیگ کی زپ کھولی، ہم سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ہمیں اپنی آنکھوں پر بالکل بھی اعتبار نہیں ہوا۔ میں نے چونک کر اپنی امی کی طرف دیکھا، وہ بھی بہت حیرت سے بیگ کی کھلی ہوئی زپ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس بیگ میں 5-5 ہزار کے نوٹوں کی بہت ساری گڈیاں۔ اس بیگ میں پیسے لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں ہوں گے۔ اگر اس میں سے 1-2 گڈیاں بھی ہمیں مل جاتی تو میری بہن کی شادی کا مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو جاتا۔ ہم سب لوگ پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی بیگ کی جانب تو کبھی ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ہمیں اس بات پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اتنے سارے پیسے پڑے ہیں اور ہم یہاں پائی پائی کے محتاج بیٹھے ہیں۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر بیگ کی زپ بند کی۔ میری بہن نے مجھ سے کہا کہ اس میں سے ایک گڈی نکال لو، کسی کو کیا پتہ چلے گا، مگر میرے ضمیر نے یہ بات گوارا نہیں کی۔ میں ہمیشہ سے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے حق حلال کمانا چاہتا تھا اور کوئی بھی حرام کا لقمہ ان کے پیٹ میں نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی بہن کو صاف انکار کر دیا کہ میں اس بیگ میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لوں گا، اور جس کا یہ بیگ ہے میں اسے صبح واپس کر دوں گا۔ میری بہن یہ سن کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ اگر وقت رہتے اس کا جہیز تیار نہیں ہوا تو اس کی شادی نہیں ہو سکے گی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے یقین دلایا کہ ابھی اس کا بھائی زندہ ہے۔ میں خود کو گروی رکھ کر بھی اس کی شادی کے اخراجات پورے کروں گا، مگر کسی کی امانت میں خیانت بالکل بھی نہیں کروں گا۔ یہ میرا ضمیر بالکل بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اسی اثنا میں دروازے پر بیل ہوئی۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا کہ وہ دروازے پر جا کر دیکھے کہ کون آیا ہے، اور میں نے اس بیگ کو حفاظت سے رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد میری بہن مجھے بلانے آئی کہ دروازے پر ایک لڑکی آئی ہے اور اس کے ساتھ باڈی گارڈ بھی ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے اور اپنے بیگ کو تلاش کرتی ہوئی یہاں تک آئی ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں باہر صحن میں گیا
تو میری توقع کے مطابق وہی لڑکی سامنے کھڑی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا اور فوراً ہی مدعے پر آئی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ شام میں آپ کی دکان پر گاڑی ٹھیک کروانے آئی تھی، آپ نے مجھے پہچانا؟ میں تو پہلی ہی نظر میں اسے پہچان گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، تو اس نے کہا کہ اس گاڑی میں ایک کالے رنگ کا بیگ بھی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں، وہ بیگ میرے پاس ہے۔ یہ سن کر اس کی جان میں جان آئی اور اندر کمرے میں آیا اور اس کا حفاظت سے رکھا ہوا بیگ نکال کر باہر لے آیا اور اس کے حوالے کر دیا۔ اپنے بیگ کو صحیح سلامت دیکھ کر وہ لڑکی بہت خوش ہوئی اور بہت زیادہ شکریہ ادا کیا، اور مجھ سے کہا کہ اگر میں اسے اس کا بیگ اس کے حوالے نہیں کرتا تو ان لوگوں کا بہت ہی بڑا نقصان ہو جاتا۔ وہ لڑکی میری شرافت اور ایمانداری سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی اور مجھے اس نے اپنا کارڈ دیا کہ اس کے پاس میرے لیے بہت ہی اچھی نوکری ہے، میں اس کارڈ پر لکھے ہوئے پتے پر اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے رخصت ہو گئی۔ اگلے دن ہی میں اس پتے پر پہنچ گیا۔ اس کے آفس میں میرا بہت اچھے سے استقبال کیا گیا اور مجھے اپنے آفس میں بہت اچھی نوکری کی پیشکش کر دی، اور نہ صرف نوکری کی پیشکش کی بلکہ مجھے یہ بھی کہا کہ میں چاہوں تو اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھ سکتا ہوں۔ یہ سب سن کر میں بہت خوش ہوا۔ اس نے مجھے کہہ دیا کہ میں کل سے ہی یہ نوکری کر سکتا ہوں۔ میں نے گھر آ کر اپنی امی اور بہنوں کو بتایا تو سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر ہم لوگ کل خیانت سے کام لیتے تو آج مجھے اتنی اچھی نوکری بالکل بھی نہیں ملتی، بلکہ میرا ضمیر مجھے ہمہ وقت ملامت کرتا رہتا اور میں اپنے ضمیر کی عدالت میں ہمہ وقت گنہگار ہی رہتا۔ میری یہ بات میری بہنوں کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ میں نے اپنی تینوں بہنوں کی شادیاں بہت ہی دھوم دھام سے کیں۔ آج میرے پاس ایمانداری کی بدولت اچھی نوکری اور گھر دونوں موجود ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔